اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ انتہائی محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب، سرپرست و نگران حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب، محترم جناب قاری ضمیر اختر منصوری صاحب، اسٹیج پر بیٹھے تمام علماء کرام، مہمانان گرامی، محترم خواتین و حضرات، انسان اس دنیا میں کوئی غیر ذمہ دار مخلوق نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کی باز پرس ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں، ایک دن فنا ہو جائے گا، پھر اللہ ایک دوسرے نظام کو بنائے گا، دوبارہ انسان کو کھڑا کر دے گا اور اس سے حساب لے گا۔ آج ہر ذی شعور اور عقل مند شخص دنیا میں بڑھتے ہوئے جرائم اور ظلم و فساد کے حوالے سے پریشان ہے، خصوصاً امت مسلمہ جو اخلاقی پستی کا شکار ہے اور بیرونی طاقتوں کے ظلم و غضب میں گرفتار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے روشنی کا یہ سفر اسی ہستی کی بدولت رونما ہوا جو نوید انقلاب اور رحمت للعالمین ہے، اور اس پر نازل ہونے والی اس کتاب کی بدولت عمل میں آیا جو کتاب انقلاب ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ترقی دیتا ہے، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلت و رسوائی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوط سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ اس پس منظر میں مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن و سنت کا راستہ ہی تبدیلی کا، امن کا اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی جذبے کے تحت علم و عمل اور اقامت دین کی جد و جہد کو مقصد بنا کر آج سے 12 سال قبل جامعۃ الاخوان کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 7 سال پہلے طالبات کے لیے جامعۃ الاخوات کا بھی آغاز کیا گیا جو الحمدللہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ اس وقت شعبہ علوم اسلامیہ کے تحت درس نظامی کے 8 سالہ عالم کورس میں رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کا مقرر کردہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ اس شعبے میں مڈل پاس طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ درس نظامی کے ساتھ میٹرک اور انٹر تک باقاعدہ تعلیم کا اہتمام ہے، جبکہ مزید تعلیم کے حصول کے لیے رہنمائی دی جاتی ہے۔ جامعہ سے دور حدیث کرنے والے 3 بیچز کے طلبہ کراچی یونیورسٹی سے ایم.اے اصول دین بھی کر چکے ہیں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں تعلیمی اداروں میں تدریسی وابستگی کے علاوہ معاشرے میں دعوتی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ چوتھا بیچ ہے بھی اسی کا تسلسل ہے۔ اس جامعہ کے اندر ایک شعبہ اعدادیہ ہے، اور اس شعبے کے اندر دینی علوم کے ساتھ مڈل تک تعلیم دی جاتی ہے، اور شعبے میں پرائمری پاس طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ شعبہ تحفیظ القرآن میں حفظ القرآن کے ساتھ میٹرک تک عصری تعلیم کا انتظام ہے۔ اب تک اس شعبے کے تحت 20 طلبہ حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ شعبہ دعوت و تربیت ہے کہ جس کے تحت تمام طلباء کی ذہنی، اخلاقی اور فکری تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور تربیتی مہمات منعقد کی جاتی ہے۔ مختلف مقامات پر درس و تدریس اور دروس قرآن کی محافل کے لیے افراد مہیا کیے جاتے ہیں، اور فہم قرآن و سنت کی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جامعۃ الاخوات بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے، جو کہ اہمیت کے ساتھ ساتھ نزاکت کا بھی حامل ہے، جس کا تعلیمی و تربیتی سلسلہ بھی جامعۃ
الاخوان کی نہج پر قائم کیا گیا ہے اور اس کے نصاب میں مزید 1 سال کا اضافہ کر کے 5 سال کر دیا گیا ہے۔ 5 سالہ عالمہ کورس کے ساتھ انٹر تک مزید جدید تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سال جو بچیاں جو ہے فارغ ہو رہی ہے، اس سال جن بچیوں نے جو ہے کورس مکمل کیا ہے عالمہ کا کورس، الحمدللہ ان بچیوں نے میٹرک سائنس گروپ جو ہے مکمل ہو کر چکی ہے اور الحمدللہ نمایاں نمبروں سے وہ کامیاب ہوئی اور اب انٹر سیکنڈ ایئر امتحان کے لیے الحمدللہ پرعزم ہے۔ یہ طالبات انٹر بھی کریں گی اور انشاءاللہ جو ہے عالمہ کورس بھی ان کا مکمل ہوگا۔ اس وقت جامعۃ الاخوان میں 450 طلبہ اور جامعۃ الاخوات میں تقریباً 350 طالبات جو ہے زیر تعلیم ہے۔ اس طرح جامعۃ الاخوان اور جامعۃ الاخوات نے تقریباً 62 معلمین و معلمات اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مختصر کارکردگی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہ مبارک تقریب جو دور حدیث کر کے فارغ ہونے والے فضلاء کرام، حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظ کرام اور سند فراغت حاصل کرنے والی 8 فاضلات کے اعزاز میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں اس تقریب میں شرکت پر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کا اخلاقی اور مالی تعاون اس ادارے کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس اہم موقع پر میں جامعہ کے ساتھ تعاون کرنے والے اصحاب خیر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ ختم بخاری شریف کی تقریب میں ہم نے ہاسٹل کے لیے 8 کمروں کی تعمیر کی طرف توجہ دلائی تھی کہ بچوں کی قیام گاہوں کے لیے ہمیں 8 کمرے درکار ہے، یعنی فوری ضرورت 8 کمروں کی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ بھائیوں کے تعاون سے 8 کی بجائے 16 کمروں کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، جن میں 8 کمروں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور مزید 8 کمروں کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ کچھ کام فنشنگ کا باقی ہے۔ اس کے علاوہ جامعۃ الاخوان کی وسیع لائبریری کا قیام بھی آئندہ کے منصوبے میں شامل ہے، جبکہ جامعۃ الاخوات کی اپنی عمارت کی تعمیر کا بھی منصوبہ پیش نظر ہے کہ جس کا تخمینہ تقریباً 30 لاکھ روپے ہیں اور جامعۃ الاخوان کے ماہانہ اخراجات بھی آپ کی توجہ کا جو ہے آپ کی توجہ چاہتا ہے کہ ماہانہ اخراجات تقریباً 5 لاکھ ہو چکے ہیں۔ یہ تمام اخراجات آپ حضرات کے تعاون سے ہم یہ پورا کرتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ سارا سلسلہ اللہ کی نصرت اور مدد سے چل رہا ہے۔ ہمارا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں ہونے والا ہر چھوٹا اور بڑا عمل اللہ کے اذن، اس کی مشیت، اس کی رضا ہی سے ہو سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے حکم کن سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم جامعۃ الاخوان کے منصوبے کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہیں کہ اسے شرف قبولیت بخشے، اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اسے پروان چڑھائے تا قیامت قائم دائم رکھے اور اسے دنیا بھر میں دین حق کے غلبے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس ادارے کو ہر قسم کے اسباب فراوانی سے جو ہے ہر قسم کے اسباب اور وسائل فراوانی کے ساتھ مہیا کرے اور شیاطین جن و انس کے ہر قسم کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی تمام تر سیاسی و گروہی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اس کار خیر میں ہمارے ساتھ دامے درمے سخن تعاون فرمائیں گے اور اس جامعہ کے ساتھ پہلے سے تعاون کرنے والے تمام اصحاب خیر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس موقع پر جماعت اسلامی ضلع بستی منتظمہ کمیٹی اور خصوصاً معلمین اور معلمات اور دیگر اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر موقع پر جامعہ کی بہتری کے لیے سوچا، تعاون فرمایا، جس کی بدولت آج جامعہ اس اسٹیج پر ہے کہ یہاں سے علماء اور عالمات حفاظ کرام کی ایک کھیپ تیار ہو کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ میں آخر میں محترم سید منور حسن صاحب، محترم جناب نسیم صدیقی صاحب قیم جماعت اسلامی کراچی، محترم حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب جو ہمارے سرپرست بھی ہے، ہمارے نگران بھی ہے، ہم پر شفقت کرتے ہیں اور جن کے حوصلہ افزائی کے ساتھ الحمدللہ یہ تعلیمی سفر جاری و ساری ہے، اور میں ان تمام
طلبہ و طالبات کا، معلمین اور معلمات کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام علماء کرام کا، مہمان گرامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم آج اس محفل کے اندر یہ عزم بھی کرتے ہیں، میں نے پہلے ابتدا میں یہ بات کہی کہ آج کچھ مایوسیاں لوگ پھیلا رہے ہیں عالم اسلام کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی، لیکن ہم مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مسلمان پرعزم ہوتا ہے۔ نوید انقلاب جو وہ ہستی کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے انقلاب کی نویدیں دی، ہم اسی عزم کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔